میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں جو تلاوت کی گئی حج کے آداب بیان ہو رہے ہیں۔ خالق کائنات اپنے دربار میں آنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے دربار میں ان آداب کی رعایت کے ساتھ آنا۔ اس لیے ذرا حج کے سفر کو سمجھنا ہے کہ یہ جو حج کا سفر ہے یہ سفر عبادت کا ہے، یہ سفر عبادت ہے، سفر تفریح نہیں ہے۔ گھومنا پھرنا کھانا پینا اس کے لیے یہ سفر نہیں ہے، یہ عبادت کا سفر ہے۔ اور عبادت اور تفریح میں فرق کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے، اور تفریح کہتے ہیں فرحت حاصل کرنا، راحت حاصل کرنا، جو دل میں آئے وہ کر لینا، اس کو تفریح کہتے ہیں۔ چاہے تفریح کر رہے ہیں، جی میں آ رہا ہے چائے پینے جا رہے ہیں، جی میں آیا کچھ کر رہے ہیں، یہ تفریح ہے۔ اور عبادت، اب ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھ لیے یہ عبادت شروع ہو گئی۔ اب دل میں آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھوں، سورہ رحمان پڑھ لوں، نہیں بھائی پہلے سورہ فاتحہ پڑھوں۔ ارے بھائی سورہ فاتحہ کے بعد میں اللہ کا ذکر کروں، چوتھا کلمہ پڑھوں، کہتے چوتھا کلمہ نہیں پڑھوں، اب کوئی نہ کوئی صورت میں لاؤ۔ ارے بھائی رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لوں، کہتے نہیں سبحان ربی العظیم پڑھوں۔ بھائی پہلے میں سجدے کر لوں پھر رکوع کر لوں، کہتے نہیں، جو ترتیب ہے اس کے مطابق۔ یہ عبادت ہے؟ تو عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی چاہت ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کام ہوتا ہے، اور تفریح جو ہوتی ہے وہ جیسے چاہے کر لو، جیسے جی میں آئے جیسے من میں آئے وہ کر لو۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں اپنے دل میں بات بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر حج جو ہے نا یہ سفر عبادت ہے، سفر تفریح نہیں ہے۔ تو جب سفر عبادت ہے تو عبادت عبادت کے طریقے سے ہوگی، اپنے من چاہی طریقے سے نہیں ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس سفر عبادت میں ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے یہ عبادت بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے نا تو ہر قدم پر ایک نیکی اس کو ملتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب یہ ادھر گھر سے نکلا اور عبادت شروع ہو گئی، ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، عبادت شروع ہو گئی۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھائی پوری گاڑی کرانی ہے، بس کرانی ہے، سب مہمان لے کے جائیں گے اور سب کی دعوت بھی کرنی ہے، اور بھائی اس کو بھی انتظار کرو، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ۔ بھائی یہ رسم بن گئی، یہ خواہش بن گئی، تو عبادت تھی۔ اور جب آدمی خواہش اور رسم میں آتا ہے نا تو پھر عبادت کو بھول جاتا ہے، پھر اس کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب یہ دوسروں کے انتظار کے چکر میں اسے مسنون اعمال کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ سفر پر نکلنے سے پہلے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال کیے ہیں، وہ بھول جاتا ہے کہ کیا اعمال کیے۔ اور عبادت ذہن میں ہوگی کہ بھئی یہ تو سفر عبادت ہے تو وہ فضولیات کو کرے گا ہی نہیں، رسوم رواج میں لگے گا ہی نہیں، لینے دینے میں لگے گا ہی نہیں۔ ہر وقت ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ سفر عبادت کا ہے، یہ سفر عبادت کا ہے، مجھے عبادت کے طریقے سے یہ سفر انجام دینا ہے۔ تو گھر سے نکلنے سے کے وقت سے لے کر واپسی تک پورا سفر عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے۔ تو ہر لمحے کو چوکنا ہو کے گزارنا ہے اور عبادت کے طریقے سے گزارنا ہے، پھر تو واقعی حج حج بنے گا اور زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ کیوں کہ انہوں نے بلایا اسی لیے
اپنے دربار میں کیوں بلایا ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، مال بھی دیا، اسباب بھی دیے، استطاعت بھی دی، اور کہا آ جاؤ ہمارے دربار میں، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو جب عبادت کے طریقے سے سارا سفر ہوگا، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر سے واپس آنے تک، تب تو ملے گا بہت کچھ، اور وہ باقی بھی رہے گا موت تک۔ جو ملے گا وہ باقی رہے گا موت تک، بلکہ وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور اگر یہ سب خواہشات کی نظر ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب بیت اللہ میں آدمی جاتا ہے نا، ہمارے گھر کوئی مہمان آئے گا اور ہمارا پیارا ہوگا، ہمارا محبوب ہوگا، تو ہم ہر چیز اس کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت یہ کھا لیں، حضرت یہ لے لیں، حضرت یہ لے لیں۔ پھل بھی اس کے سامنے رکھیں گے، پانی بھی اس کے سامنے رکھیں گے، شربت بھی اس کے سامنے رکھیں گے، ہر قسم کا کھانا پینا اس کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ بس یہ لے لیں، یہ بھی لیں، یہ بھی کھائیں، یہ بھی کھائیں، یہ بھی کھائیں۔ اور جتنا وہ کھاتے ہیں اتنا دل خوش ہوتا ہے۔ حضرت یہ لیں، وہ بولے گا ہمارا دل خوش ہوگا۔ حضرت یہ لیں تو اس کا دل خوش ہوگا۔ جتنا لے گا اتنا دل خوش ہوگا، کیونکہ محبوب ہے۔ تو جب انہوں نے ہمیں بلا لیا تو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، اب ہم لیتے ہی نہیں، اور لیتے نہیں۔ جیسے آتے ہیں ویسے، جیسے جاتے ہیں خالی ویسے خالی آ جاتے ہیں۔ کیا حال ہوتا ہے کہ سفر میں نمازوں تک کا اہتمام نہیں ہوتا، نماز تک یاد نہیں رہتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ نماز تو فرض ہے، وہ تک یاد نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ سفر عبادت کا ہے۔ اگر یہ بات دل میں جاگزیں ہو جائے، بیٹھ جائے کہ یہ سفر عبادت کا ہے، یہ میرا عبادت شروع ہو گئی، میں گھر سے نکلا ہوں، عبادت شروع ہو گئی۔ اب عبادت شروع ہو گئی تو عبادت کے طریقے پر ہوگی، اور ہر قدم عبادت ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، یہ بھی عبادت۔ عزیزیہ بلڈنگ میں پہنچ گئے، یہ بھی عبادت۔ حرم پہنچ گئے، یہ بھی عبادت۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حرم میں ہوں تو عبادت کر رہا ہوں، عزیزیہ پہنچ گیا تو چھٹی، اب یہاں کچہریاں کرو، باتیں کرو، جو کچھ چاہے کرو، گھومو پھرو، مالوں میں جاؤ، ہالوں میں جاؤ۔ کہتا ہے اب تو چھٹی ہے، بس حرم میں جائیں گے تو عبادت کریں گے، اور یہاں فارغ۔ بھائی ہر لمحہ عبادت۔ سب سے پہلی بات جو ذہن نشیں کرنی ہے، گھر سے نکلتے سے لے کر واپس تک ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت، ہر سانس عبادت، ہر منٹ عبادت۔ جب ہر سانس عبادت، ہر منٹ عبادت، تو ہر لمحے سوچنا ہے کہ کیسے گزارنا ہے۔ اور جب یہ سوچ کر وقت گزارے گا تو وہاں سے عطائیں ہوں گی کہ بھئی یہ طالب صادق ہے، اس کو نوازو۔ پھر عزیزیہ میں بھی نماز پڑھو گے تو تمہیں وہی اجر ملے گا جو بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھو گے، وہی ملے گا۔ کیوں کہ طالب صادق ہے، اس کا دل وہاں ہے، اس کا دل بیت اللہ کے سامنے، یہ تڑپ رہا ہے۔ ورنہ بھائی اللہ حفاظت کرے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز حرم میں پڑھی، مغرب پڑھ کے نکل جاؤ، عشاء کے بعد گاڑیوں پر بڑا رش ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ کی نماز چھوڑ دو، مسجد حرام کی نماز چھوڑ دو، عزیزیہ میں پڑھ لیں گے، اور پھر کھانا کھا لیں گے، پھر رش بھی ہو جاتا ہے، کھانے پہ بھی رش ہو جائے گا، بس پہ بھی رش ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ خواہش ہوگی، یہ خواہش ہوگی بہت سے لوگ۔ اور وجہ یہی کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ سفر عبادت ہے، ہر لمحے عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے۔ تو جتنا یہ چیز دل میں بیٹھے گی نا کہ یہ سفر عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، تو پھر استحضار ہوگا کہ ہاں بھائی ایک ایک لمحہ مجھے احتیاط سے گزارنا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا ہے۔ جب یہ سوچ کر وقت گزارے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا وقت گزرے گا۔ تو یہ جو آیت تلاوت کی نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو 3 بڑے بڑے کام نہیں کرنے حج میں۔ اور سب سے پہلا کام فرمایا رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا،
یہ تینوں چیزیں حج میں ہوں گی ہی نہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ تینوں چیزیں حج میں ہوں گی ہی نہیں. اور سب سے پہلا لفظ رفث آ گیا. رفث ہے. یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا حج کی عبادت کا سب سے پہلا ادب رفث آ گیا. رفث نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا. اور رفث کی کیا تشریح ہے؟ عجیب ہے. اصل میں ہمارا دین دین فطرت ہے. دین فطرت. اور فطرت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں. کھانے کی طلب لگتی ہے، کہتے ہیں بھوک ہے، یہ فطرت ہے. جب بھوک لگتی ہے دل چاہتا ہے کچھ کھا لوں. اور پیاس لگتی ہے تو پی لوں. پیاس لگتی ہے تو کھانے سے پیاس نہیں بجھے گی، اور بھوک لگے گی تو پانی سے پیٹ نہیں بھرے گا. فطرت ہے، فطرت. تو جو احکامات شریعت ہیں وہ سب فطرت کے عین مطابق ہیں. تو اب کہا جا رہا ہے کہ حج میں سب سے پہلا ادب بتایا جا رہا ہے کہ رفث ہی نہیں کرنا. یا اللہ، رفث کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں بیوی سے بے تکلفی کی بات کرنے کو. بیوی سے بے تکلفی کی بات کرنے کو. کہ بھائی عبادت کا سفر ہے اور پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ رفث نہیں کرو. یہ کس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے بیوی کا اس وقت؟ یہ ساری چیزیں کس کے ذہن میں ہوتی ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے رفث نہیں کرنا. فسوق جدال بعد میں آ رہا ہے، رفث پہلے آ رہا ہے. معلوم ہے بھائی کچھ مسئلہ ہے. ساری نورانیت ختم ہو جائے گی اگر آنکھ غلط استعمال ہو گئی، اگر دل غلط سوچ گیا. ساری نورانیت ختم، سارا انوار ختم. اور اللہ کی عجیب ترتیب ہے کہ طواف کر رہا ہے، آگے عورتیں ہیں، ساری دنیا کا حسن و جمال ہے. یہاں بھی عورت نظر آ رہی ہے، کوئی کس ملک کی، کوئی کس ملک کی، کس کی ادا کیسی، کس کی چال کیسی، کس کا چلن کیسا. آنکھیں وہاں لگ رہی ہیں. حکم علیہ رفث نہیں کرنا. بھائی رفث نہیں کرنا ہو بھائی. اب بتاؤ. اور ان کی نگاہ پڑ رہی ہے یہاں. فضائل حج میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، بڑا عجیب عبرت کا ہے. کہ فرمایا ایک بزرگ طواف فرما رہے تھے اور ایک شخص اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی اور طواف کے دوران ساتوں چوکر میں کہتا تھا رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اور کچھ کہتا ہی نہیں تھا. یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میری مغفرت. ساتوں چکر میں وہ بزرگ اسی کے ساتھ ساتھ رہے. کہنے لگے آنکھ نکلی ہوئی ہے، یا اللہ میری آنکھ صحیح کر دے. ایک دفعہ بھی نہیں بولا، کوئی دنیا کی اور چیز بھی نہیں مانگی، آخرت کی بھی کوئی نہ جنت کا سوال کر رہا ہے نہ دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے. ساتوں چکر میں رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. طواف کے بعد ارے بھائی سارے طواف میں تم ایک ہی جملہ بولتے رہے، ایک ہی دعا مانگتے رہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے. اور کچھ کیوں نہیں مانگتے؟ آنکھ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ یہ اس کی درستگی کیوں نہیں مانگتے؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں یہیں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک عورت طواف کر رہی تھی، میری نگاہ اس پہ پڑ گئی اور پڑی کی پڑی رہ گئی. غیب سے ایک تماچا پڑا میرے چہرے پر جس سے یہ آنکھ بھی باہر نکل آئی. اس وقت سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہتا ہوں بھائی اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، بھائی اللہ بخش دے. بخشش ہی مانگتا ہوں. وہ بخشش ہو گئی، نجات ہو گئی تو پھر تو جان چھوڑ جائے گی، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھو ولا رفث، جس پہ حج فرض ہو جائے وہ رفث نہ کرے. اور اگلا ادب بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر گئے نا، تو جب حج کا احرام باندھنے لگے نا تو اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کر لی، ملاقات فرما لی تاکہ حلال راستہ اختیار ہو جائے. تو یہ جو چاہت ہے، یہ جو پیاس ہے، یہ جو خواہش ہے، یہ پوری ہو جائے، پھر اس کی طرف رغبت نہ رہے. سارا سفر خوشی سے، سہولت سے، پوری انابت اللہ کے ساتھ ہو جائے. بتاؤ بتاؤ، یہ آداب ہیں بھائی. یہ دین فطرت ہے. یہ فطرت جب
پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، تو یہ بھی ایک تقاضا اللہ نے رکھا ہے، فرمایا یہ پورا کر کے پھر چلو، پھر احرام باندھو۔ احرام باندھنے کے آداب میں لکھا ہے یہ، اور آگے حکم آ گیا رفث نہیں کرنا، اور آگے یہ قصہ آ گیا کہ دیکھو کیسی چماٹ پڑی ہے آنکھوں کے غلط استعمال سے۔ تو یہ سب ترتیب ہے، تو ذرا خیال رکھنا کہ رفث نہیں کرنا، آنکھوں کا بہت احتیاط، اور آنکھ سے ہی آگے دل میں جاتی ہے بات۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب طواف کریں گے نا تو وہاں آپ کو مختلف ملکوں کے جوڑے نظر آئیں گے، میاں بیوی ہوں گے، وہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے چل رہے، آپ کی بیوی اشارہ کرے گی کہ دیکھو یہ کیسے چل رہے ہیں، آپ اس کو اشارہ کریں گے کہ کیسے چل رہے۔ اب اسی اشارے میں بہت سی چیزیں دل میں آئیں گی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ دل پہ پڑ رہی ہے کہ یہ طواف کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ فلا رفث، یہ رفث کو ذہن میں رکھنا، یہ میں بار بار اتنی تاکید اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حج کا پہلا ادب یہ بتا دیا کہ رفث نہیں کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احتیاط ہے، اور بہت زیادہ احتیاط ہے۔ ذرا یہ آنکھیں محفوظ رکھنا، یہ غلط بھٹک نہ جائیں۔ ساری دنیا کو حسن و جمال ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ وہ نگاہیں اس پر پڑ جائیں۔ آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے نا تو لبیک اللہم لبیک کی صدا زبان پر ہوگی، شیطان نے ہر جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی وہاں جائیں گے نا، اپنا پاسپورٹ دکھائیں گے، امیگریشن والوں کی، وہ سب عورتیں بیٹھی ہوئی، پہلے مرد بیٹھتے تھے، اور نوجوان بچیاں بیٹھی ہوئی۔ اب آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں گی، دل میں آئے گا کہ یہ کیا ہے، اور آپ کہیں گے ارے ایسے بے حیائی شروع کر دی ان لوگوں نے، یہ چرچے شروع ہو جائیں گے، باتیں شروع ہو جائیں گی۔ او بھائی، اس طرف توجہ ہی نہیں کرنی، تذکرہ ہی نہیں کرنا۔ فلا رفث، اپنے ہاتھ سے کام کرو، اس کو پاٹ کو نظروں کی حفاظت کے ساتھ پاسپورٹ دو، وہ کہیں یہاں انگوٹھا رکھو، یہ آپ یہ کرو، یہ کرو، جو کرنا ہے نظروں کی حفاظت سے کرو۔ اتنی احتیاط ہے، پہلا ہی ادب بتا رہے ہیں رفث نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے نا بڑا ہی محتاط چوکنا ہو جائے۔ حرم میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں عورتیں پولیس والی کھڑی ہیں، اب نگاہ اٹھتی، ارے دیکھو تو صحیح وہ پولیس والی عورتیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر باتیں آگے چلتی، یہ بھی عورت کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی عورت کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی عورت کھڑی ہوئی ہے، نگاہیں بھٹک رہی ہیں، نگاہیں بھٹک رہی ہیں۔ ارشاد عالی ہے فلا رفث، بھائی رفث نہیں کرنا، ہر جگہ ہر جگہ۔ تو اتنی محتاط طریقے سے یہ کام کرنا ہے بھائی کہ جب ہم پاکستان واپس آ جائیں تو نگاہ کی حفاظت پکی ہو جائے، اس کی مشق ایسی ہو جائے کہ ساری زندگی اگر نگاہ صحیح ہو گئی نا تو بہت سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ نگاہ غلط اٹھے گی، دل میں خیالات ابھریں گے، زبان سے باتیں ہوں گی، اور دل پھر کہیں اور ہی مائل ہوتا چلا جائے گا۔ اور بھائی جب دل میں یہ دل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے، یہاں الطاف باری اترتے ہیں، اب جب نگاہ غلط استعمال ہو گئی تو وہ سب زائل ہو گئے، وہ جب زائل ہو گئے تو یہاں ظلمت آ گئی، یہاں اندھیرا آ گیا، جب ظلمت اور اندھیرا آ گیا تو پھر دنیا کی طرف میلان ہوگا، پھر کیا ہوگا، یار اس کا پیکیج اچھا تھا، یار اس کا کھانا اچھا تھا، بھائی یہ اچھا تھا، یہ اچھا نہیں تھا، یہ ویسا تھا، یہ ویسا نہیں تھا۔ وہاں بڑا چوکنا رہنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، باتوں میں کسی سے کہہ دیا کہ مدینے کا دہی اچھا نہیں ہے، رات کو خواب میں زیارت ہوئی، ارے بھائی ہمارا دہی اچھا نہیں لگتا تو چلے جاؤ، ہمارے شہر میں کیوں رہتے ہو؟ اوہ معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی احتیاط ہے بھائی، اتنی احتیاط ہے، زبان کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، دل کا استعمال، چوکن نہ ہو کر۔ جب اتنی احتیاطوں سے حج ہوگا پھر انوار برکات جو ملیں گے وہ پھر لازوال ہوں گے۔ اور بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان، یہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں اس لیے نہیں کہ حج بہت مشکل ہے، حج تو بہت آسان ہے، صرف 3 فرض رکھے حج میں اللہ تعالیٰ نے، نماز میں تو آپ کی جو ہے 13 فرض ہیں،
حج میں صرف 3 فرض رکھے اللہ تعالیٰ نے، اتنا آسان کیا. 6 واجب رکھے، 9 چیزوں کا نام حج رکھا، اور 4 باتوں کا نام عمرہ رکھا. 2 فرض 2 واجب عمرے میں. تو آسانی تو اتنی دی ہے، احتیاطیں اتنی ہیں، اور احتیاطوں سے پھر سب کچھ ملتا ہے. احتیاطوں سے سب کچھ ملتا ہے. اور جو ایک دفعہ یہاں اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں تو پھر لیتے نہیں. وہ ان کی شان ہے، وہ سخی ہیں، وہ داتا ہیں، دے کر لیتے نہیں ہیں. تو جب ایک دفعہ اپنا تعلق دے دیں گے تو پھر یہ تعلق بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو اس لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان سے ہی مانگیں گے، اور ابھی سے مانگنا شروع کریں گے کہ یا اللہ اپنے دربار کی ایسی حاضری نصیب فرمائیے جو آپ جس کیفیات کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ آپ کے پیارے، آپ کے محبوب، آپ کے مقرب بندے آپ کے دربار میں آتے ہیں، وہ کیفیات، وہ جذبات ہمیں عطا فرمائیے، وہ طلب صادق ہمیں عطا فرمائیے. اور ان آداب کی ہمیں توفیق دیجیے جن آداب کے ساتھ آپ کے محبوب، آپ کے مقبول بندے آپ کے بیت میں آتے ہیں. ان آداب کے ساتھ ہمیں اپنے بیت کی حاضری نصیب فرمائیے. ابھی سے مانگنا شروع کریں، ابھی سے اللہ سے مانگیں تو وہ داتا ہے، وہ دیں گے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے. ایسی حاضری مانگ رہا ہے جیسے میرے پیارے آتے ہیں. اور یا اللہ مجھے پہلے نمبر والوں والی حاضری نصیب فرمائیے. جتنے اطراف عالم سے آپ کے عشاق آئیں گے اس میں مجھے پہلے نمبر والوں میں شامل فرمائیے. ایسا مجھے ادب نصیب فرمائیے، ایسے میرے جذبات دیجئے، ایسی میری کیفیات دیجئے کہ ہر پل میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. تو جب آدمی ابھی سے مانگے گا، ابھی سے فکر مند ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اور حج پہ جانے سے پہلے 2-3 دن پہلے آدمی ساری دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر مسجد اور گھر، مسجد اور گھر، مسجد اور گھر اس کی مشق کرے. گھر یا مسجد بس. اور پھر کبھی قرآن پڑھے، کبھی ذکر کرے، کبھی تلاوت کرے. ہر وقت اپنے آپ کو اس مشق کا عادی بنائے تاکہ وہاں جا کر اس کا دل اعمال میں لگے. اب آج کل حال یہ ہے کہ 10 گھنٹوں بعد وہ بیت اللہ میں ہوگا. حیدرآباد سے بیت اللہ 10 گھنٹوں بعد، 12 گھنٹے بعد. تو یہاں سارے کام کاج میں لگا ہوا تھا اور 12 گھنٹے بعد بیت اللہ پہنچ گیا. تو یہ اس کی صفائی تو ہوئی نہیں ہے. اب وہ کرے گا کہ بھی جلدی سے احرام اتاروں اور جلدی سے پھر فون کروں، اللہ کا شکر ہے عمرہ ہو گیا، فارغ ہو گیا. بھائی اب کھاؤ پیو، اب دوسرا عمرہ پھر بعد میں کریں گے مسجد عائشہ سے. بس یعنی یہ بوجھ لگے گا احرام کہ یار جلدی سے یہ اتر جائے، جلدی سے حلق کرا لو، جلدی سے فارغ ہو جائے، جلدی سے بے فکری ہو جائے، جلدی سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے. یہ جلدی جلدی ذہن میں ہوگا. اور وجہ وہی کہ عبادت سمجھ ہی نہیں رہا، جلدی جلدی فارغ ہونے کے چکر میں. عبادت ہے بھائی، اللہ کا پسندیدہ لباس ہے. جتنی کثرت سے اس میں لبیک ہوگی اتنی قبولیت کے قریب ہوگا. تو اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ بھائی اطمینان سے ہر کام کرنا، اطمینان سے. تو مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے. تو پہلی بات جو بتائی آداب میں سے وہ یہ ہے کہ فلا رفس نہیں کرنا، یعنی بے حیائی، بے ہودگی کا کوئی کام ہی نہیں کرنا، بے تکلفی والا کوئی کام ہی نہیں کرنا. اور زبان اور کان اور دل اس کی پوری حفاظت کرنی اور آنکھوں کی پوری حفاظت کرنی. یہ رفس کے مفہوم میں آ گیا. ایک اور بات سمجھاؤں، بہت سے علاقوں کی خواتین لبیک تیز پڑتی ہیں. عورت کی آواز بھی پردہ ہے. اب ان کی آواز بڑی عجیب ہوتی ہے، وہ کانوں میں جاتی ہے تو طبیعت طواف بھی کر رہا ہے اور ان کی طرف کان بھی جا رہے ہیں. اب دل میں پھر اور یہ کان، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. 3 چیزوں کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ سوال ہوگا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو فوراً دل میں آتی ہے بات، خیالات آتے ہیں. کانوں سے سنتا ہے وہ بھی فوراً دل پر اٹیک کرتے ہیں. اس کے بعد زبان آتی ہے آگے، پھر زبان بولتی ہے. تو 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، زبان کا نہیں ہے. پوچھ یہ 3 چیزوں کی ہوگی. اس محل پر زبان کا تذکرہ نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کو صحیح کر لیں گے تو دل صحیح ہو جائے گا، کانوں کو صحیح کر لیں گے تو دل صحیح ہو جائے گا. اگر کان اور آنکھ پہ پردے نہیں ہوں گے تو دل برباد ہو جائے گا. اس لیے 3 چیزوں کو ساتھ ساتھ رہا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. تو کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ طواف کے دوران آوازیں آئیں گی خواتین کی، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. مختلف ڈریس میں خواتین نظر آئیں گی، اس کی طرف نگاہ نہیں کرنی.
بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے. ہم تو اپنے کام کے لیے گئے ہیں، اپنے محبوب حقیقی سے تعلق بڑھانے کے لیے گئے ہیں، ادھر ادھر توجہ کرنے کے لیے تھوڑی گئے. تو سب سے پہلا ادب یہ فرمایا کہ رفث نہیں کرنا. ولا فسوق، فسوق گناہ کو کہتے ہیں. بھئی سفر عبادت میں کون گناہ کرے گا؟ قرآن کہتا ہے گناہ ہی نہیں کرنا. تو گناہ کرے گا کون؟ کہتے بڑے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے نا وہ غیبت کا ہوتا ہے. یار فلاں یوں کر رہا ہے، دیکھ فلاں ایسا کر رہا ہے، دیکھ فلاں دیکھو کس طرح کھا رہا ہے، دیکھ فلاں اس طرح کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے. جو آپ کے مزاج کے خلاف کرے گا آپ اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور تذکرے شروع ہو جائیں گے. دیکھو یہ فسوق تو ہے، یہ ہو رہا ہے اور بے ساختہ ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں. پھر یا یہ حکومت والے سے ہی کھانا نہیں دے رہے، بھائی یہ فلاں والے سے ہی کھانا نہیں کر رہے، فلاں ایسا کر رہے ہیں، بھائی فلاں ایسا کر رہے ہیں، فلاں پریشان کر رہے ہیں، فلاں سختیاں کر رہے ہیں، فلاں یوں کر رہے ہیں. سب کی غیبتیں ہو رہی ہیں بھائی، فسوق ہو رہا ہے. ہر ایک کی برائی آ رہی ہے، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. بھائی تو سفر عبادت ہے، عبادت میں جو جیسا بھی ہو کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا؟ ہمیں تو اپنے کو دیکھنا ہے، اس سفر کو صحیح کرنا ہے. اور یہ شیطان ہے کہ جو ہمیں اس قسم کے خیالات لائے گا، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. دیکھو تو لوگ کیسے پانی پہ بھیڑ لگا رہے ہیں، دیکھو یہاں بھیڑ لگا رہے ہیں، دیکھو لوگ یوں کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ویسا کر رہے ہیں. یہ غیبتیں ہوں گی، چوکنا رہنا. دوسرا ادب یہ بتایا کہ کوئی بھی گناہ نہیں کرنا. اور اس دو لوگوں کی خامیاں، لوگوں کی حکومت کی خامیاں، دوسروں کی خامیاں بہت نظر آئیں گی اور اس کے تذکرے ہوں گے. بھائی پیسے دیے ہیں تو پوری تو فیسلٹی لیں. یہ اللہ کو دے دیا بس، فیسلٹی ملی اللہ کا شکر، نہ ملی میرے تقدیر میرا مقدر، مجھے وہ نوازنا چاہتے ہیں، مشقت ڈال کے کچھ دینا چاہتے ہیں، مگر میں لڑائی کر دوں، ناراض ہو رہا ہوں. یہ فیسلٹی نہیں دی، دیکھو انہوں نے اتنی دی، اس سے اتنے سے پیکیج میں یہ سب کچھ کر دیا، اتنے سے پیکیج میں انہوں نے یوں کر دیا. ہر ایک یعنی وہی پیسہ پیسہ پیسہ، ساری نگاہ کا مرکز وہی کہ یار وہ اچھا رہا، ان کی بلڈنگ بھی قریب ہے، یار تمہاری بلڈنگ کیسی ہے، چلو دیکھنے چلتے ہیں. تو بھائی بلڈنگیں دیکھنے گئے ہو یار دیکھو یہ فیسلٹی، یار ان کو بلڈنگ بڑی اچھی مل گئی، ہمیں بڑی بری مل گئی. بھائی ان تذکروں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عبادت کا سفر ہے، میرے مقدر میں یہ تھی، بس جو ملی ہے ملی ہے. کسی کی بلڈنگیں دیکھنے کے لیے تھوڑی جانا ہے. بس اپنے اعمال میں لگو، اپنے عمل میں. کسی سے ملاقات کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلاں سے مل کر آئیں، فلاں سے مل کر آئیں. بس اپنے کام سے کام. گئے ہیں عبادت کے لیے، ملاقاتوں کے لیے تھوڑی گئے. ارے بھائی تمہارا کون سا بلڈنگ نمبر ہے؟ بھائی فلاں ہے، بھائی ہم تمہارے پاس آئیں گے. بھائی کیا ضرورت ہے ملاقاتوں کی؟ اس میں جائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، بلا وجہ گناہ میں فسق میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے چوکنا رہنا ہے. اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ کہ کہیں آنے جانے کی ہمت ہی نہ ہو. طواف میں تھکاؤ، تلاوت میں تھکاؤ، نوافل میں تھکاؤ، تھک کے چور ہو کے سو جاؤ، پھر حرم آ جاؤ. تو دوسرا کام جس سے بچنا ہے وہ فسق و فجور ہے، اس سے بچنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا. اور تیسرا جو ہے نا وہ جدال، جھگڑا نہیں کرنا. تو کہتے سفر عبادت میں کون جھگڑا کرے گا؟ کہتے سب سے زیادہ جھگڑے اسی سفر میں ہوتے ہیں. اور کہاں ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں ہوتے ہیں. میدان عرفات میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں. بھائی میدان عرفات تو سب کچھ لینے معرفت کا مقام ہے، وہاں کیوں جھگڑے؟ کہتے ہیں بہت جھگڑے ہوتے ہیں. مینا میں جھگڑے ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں جھگڑے، اور زمزم پینے پہ جھگڑے، طواف اور پھر زمزم. وہ قرآن کہہ رہا ہے جدال نہ کرو. یہ تین کام بہت زیادہ پیش آتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے ان تینوں سے بچنے. پہلے چوکن نہ کر دیا، تنبیہ کر دی کہ دیکھو یہ تین کام کی طرف توجہ دینا. اب کیا ہوگا؟ جھگڑا کیسے ہوگا؟ آپ طواف کر رہے ہیں، دھوپ کی وجہ سے بڑی شدت کی پیاس ہے آپ کو، اور طواف کر کے آپ تھکن کا چور ہو کر اب زمزم پینے کے لیے گئے، اور آپ گلاس لیا، ابھی آپ نے نل کا دبایا بھی نہیں تھا کہ کالا آیا افریقہ کا، لمبے ہوتے. اس نے آپ کو دھکا بھی دیا اور وہ بٹن دبایا اور اپنا گلاس بھر لیا. آپ کے سر پہ بھی لگا اور پانی بھی نہیں ملا اور گلے میں پیاس.
کیسا غصہ آئے گا. پھر آدمی ابھی دیکھتا نہیں ہے, میں پی رہا ہوں پانی, غصہ آ جاتا ہے. بعض اوقات وہ سامنے والا بھی غصے میں ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ بول دیتا ہے, یہ بھی کچھ بول دیتا ہے, حالت احرام ہے, ہو گیا جھگڑا. دیکھو بہت ہوتا ہے. چپ کرنا رہ لے بھائی, ہمارا بھائی پانی پی لے. بلکہ جب پانی پینے جاؤ نا زمزم, تو کوشش کرو کہ جب سب کو پلاؤ. حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس حضور کی چچا, وہ سب کو پانی پلاتے تھے. سقیا, پانی پلانے کی ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کی تھی. اس سنت کو زندہ کرو کہ حضور کی چچا سب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, تو میں اپنی پیاس کو روک کر سب کو پہلے پلاؤں, پھر خود پی لوں. پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. اس کیفیت سے جب رہو گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا, غصہ آئے گا ہی, اور اس پر غصہ آئے گا. تو ایک یہ مقام ہوتا ہے جس پر غصہ آتا ہے حالت احرام میں, اور قرآن کہہ رہا ہے جدال نہیں کرنا. اور دوسرا غصہ کہاں آتا ہے؟ جب آپ ایئرپورٹ سے اپنی بلڈنگ پر پہنچیں گے نا, تو ہاں تو لفٹوں میں اوپر جاتے ہیں, آپ کا 5ویں منزل ہے, 8ویں منزل ہے, اور آپ جو ہے وہ اپنا سامان لے کر لفٹ کے پاس کھڑے ہیں, اور دوسرا آیا, اس نے جلدی سے اپنا سامان لفٹ میں گھسا دیا. اب آپ کو غصہ آ رہا ہے, ارے بھائی میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں, ہماری لیڈیز کھڑی ہوئی ہے, تمہیں کچھ احساس نہیں ہے. جھگڑ پڑا میں, غصہ آ گیا مجھے. کہ فلاج ولا جدالا, بھائی جدال نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, اور مجھے غصہ آ گیا. غصے میں نے اس کو کہہ دیا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سامان پھینکتا ہے, اپنا رکھتا ہے, کیونکہ میں پہلے سے کھڑا ہوں, لائن میں لگو. اتنا غصہ آ جاتا ہے بھائی. اس لیے ذرا محتاط رہنا ہے. یہ جو جھگڑا ہے نا, اس مقام پر ہوتا ہے بھائی. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے سفر حج میں تحمل بہت ضروری ہے. تحمل, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو قابو کرنا, یہ بہت ضروری ہے. جس نے تحمل سیکھ لیا اس کو جھگڑا ہوگا ہی نہیں, اس کا جھگڑا ہی نہیں. پانی پینے گئے, وہاں تحمل. یہ آپ کا کمرے میں تو کوئی نہیں جائے گا نا, 10 منٹ دیر لگے گی, آدھا گھنٹہ دیر لگے گا. آپ کیا کرو, وہاں صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اور آپ کے گھر والے صوفے پر بیٹھ کر حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے رہو. جتنی کثرت سے لبیک پڑھو گے اتنا حج قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا. تو آپ بیٹھے رہو اور لبیک پڑھتے رہو. جب سب چلے جائیں, اب آخر میں آپ چلے جاؤ, نہ کوئی پریشانی نہ الجھن. آپ کا کمرہ آپ کو ملے گا, آپ کے کمرے میں کوئی تھوڑی جائے گا. بس تھوڑا سا اوپر نیچے میں دیر ہو جاتی ہے, 20 منٹ لگتے ہیں, آدھا گھنٹہ لگتا ہے, سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے. مگر وہ ایک پیش آ جاتا ہے اور اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مقام, جب کمرے ملنے کا وقت ہوتا ہے وہاں جھگڑا, اور طواف کے بعد زمزم پینے پہ جھگڑا. تیسرا جھگڑا کہاں ہوتا ہے کہ جب مینا جانے کے لیے بسیں آئیں گی نا, تو وہاں جھگڑا ہے کہ بھئی وہ آپ کھڑے ہوئے اور بھئی وہ بس آئی, تو پیچھے سے بہت سارا ریلا آیا اور سب بس میں گھس گیا جلدی جلدی جلدی, اور اس نے سیٹیں بھی روک لیں. پھر دوسری بس آئی, وہ بھی ایسے بھر گئی, آپ کھڑے کے کھڑے. تیسری بس آئی, اب آپ بارہ ہائی ہو جائے گا کہ یار یہ کیا سب جا رہے ہیں اور ہمارے کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالنا, اور غصہ آ جائے گا. اور پھر تو پھر آدمی دھکے بھی دیتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے, علامان والحفیظ, کیونکہ شیطان تو اپنا کام دکھاتا ہے بھائی. تو یہ اگلا مرحلہ جہاں غصہ آتا ہے وہ یہ مینا جانے کے لیے جب بسوں کی ترتیب ہوگی, اس میں بھی بڑے تحمل سے, اطمینان سے ہمارے مقدر کی جو جگہ ہوگی ہمیں مل جائے گی. اور اگلا جو غصہ آتا ہے وہ جب مینا پہنچ جاتے ہیں, تو مینا میں ہر آدمی کو یہ اتنی جگہ ملے گی جتنی یہ مصلی ہے نا, اتنی. اب بعض کیا ہوتا ہے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں, اب وہ بیچارے لیٹ گئے تو اس نے آدھی وہاں والی سیٹ بھی لے لی. اب ہم آئے تو تھکن سے چور, اتنی دیر بس کا انتظار کیا تھا, بڑی مشکل سے بس میں بیٹھے تھے, بڑی مشکل سے پہنچے, رات کبھی 3 بج رہے ہوتے ہیں, کبھی 2:30 بج رہے ہوتے ہیں, تھکن سے چور ہوتے ہیں, اور پھر یہاں دیکھا تو اب ہماری جگہ ہی رکی ہوئی ہے. اب پیش آتا ہے, وہ بیچارہ نیند میں خراٹے لے رہا ہوتا ہے, اس ہلا دیتے ہیں, باہر بڑا کر اٹھتا ہے, کیا ہوا, ارے بھائی جلدی کی جگہ ایسے روک لیے, ذرا آپ کو احساس نہیں ہے, ذرا بھائی اس کو احساس نہیں ہے, آپ کو کون سا احساس ہے جو اپنے بیچارے کی نیند برباد کرتے ہیں. اطمینان سے لیٹ جاتے تھوڑی سی. یہ جھگڑا, یہاں جھگڑا ہوتا ہے.
سارے مراحل بہت زیادہ پیش آتے ہیں، تو چوکنا رہنا ہے. سفر عبادت ہے بھائی. ہم تھوڑی سی جگہ میں تھوڑا سا جیسے بھی الٹا سیدھا لیٹ جائیں، تھوڑی دیر ہوگی وہ بیچارہ کروٹ لے گا، یا 2 گھنٹے بعد رات گزر ہی جائے گی، پھر صبح ترتیب سے سو جانا، کیا ہو گیا. تو یہ ذرا یہ مرحلہ آتا ہے. پھر اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ مینا سے عرفات جانے کے لیے بسیں آتی ہیں، پھر وہاں جھگڑا. پھر عرفات پہنچ کر وہ بستروں پر جھگڑا. وہ جگہ کا بعض اوقات کم پڑ جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جگہ کم ہوتی ہے، اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی بہت تحمل، ہر جگہ تحمل برداشت، تو جھگڑا نہیں ہوگا. تو یہ وہ مقامات تھے جہاں بہت زیادہ جھگڑا پیش آ جاتا ہے. تو اس لیے چوکنا رہنا ہے اور جھگڑے سے بچنا ہے. یہ 3 چیزیں قرآن نے اکٹھی فرمائی، اور یہ 3 چیزیں ساتھ ساتھ بہت کثرت سے پیش آتی ہیں. رفث بھی ہوتا ہے، فسوق بھی ہوتا ہے، جدال بھی ہوتا ہے. قرآن نے کہہ دیا تینوں نہیں کرنے. اور پھر آگے عجیب ہدایت ہے، وَتَزَوَّدُوا، بھائی سفر حج میں توشہ لے لینا، توشہ ساتھ رکھنا. وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ تقوی ہے. یعنی کیا مطلب؟ بعض علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے سوال سے بچنا. کیا مطلب؟ کہ اپنے ساتھ اتنا سامان رکھنا کہ دوسروں کا اکرام کرو، دوسروں سے مانگو نہیں کہ یار تمہاری یہ چیز مجھے دے دو، یار مجھے یہ چیز دے دو، اس سے لے لوں گا، اس سے لے لوں گا، اس سے لے لوں گا. نہیں، دینے کی جذبے ہوں. اور فرمایا کہ حج کے سفر میں وہ حج مقبول ہوگا جس میں کثرت سے سلام ہو اور کثرت سے کھانا کھلانا ہو. جو حاجیوں کو کثرت سے سلام کرے گا، کثرت سے کھانے کھلائے گا، اس کا حج زیادہ مقبول ہوگا. تو قرآن کہتا ہے بھئی تقوی کا توشہ لے لینا، یعنی سوال سے بچنا. اور بعض نے کہا گناہوں سے بچنا. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا. آگے اگلی ہدایت آ رہی ہے وَاتَّقُونِي، ارے بھئی مجھے سے ڈرا کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والوں مجھ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا. بہترین توشہ تقوی ہے. تو یہ پوری ہدایات، اس میں یہ آداب حج بیان ہوئے ہیں. اس لیے بھائی یہ بڑے بڑے اہم آداب ہیں جس کا ہمیں لحاظ کرنا ہے، خیال کرنا ہے. اب میں ترتیب حج شروع کرنے لگا کہ اب ہمیں گھر سے نکلنا ہے تو کیا کیا کرنا ہے. دیکھو بھائی حج پہ جب ہمارا سفر کی تاریخ ہوگی تو نہ دھو کے، صفائی کر کے جسم کی، بالوں وغیرہ کی، 2 رکعت نفل پڑھیں. سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ پڑھ کر جب نماز 2 رکعت پوری بہت اطمینان سے پڑھنی ہے. اب میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ بھئی جب رسوم رواج ہوں گے تو آدمی یہ جلدی جلدی پڑھے گا کہ بھئی مہمانوں کو سنبھالنا ہے، سب کو بس میں بٹھانا ہے. تو یہ ساری چیزوں ہٹا کر بڑے اطمینان سے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے. اب یہ آداب ہیں جن کو شروع کرنا ہے. بہت اطمینان سے کہتے ہیں کہ مسافر جب سفر میں جاتا ہے نا تو گھر والوں کے لیے جو بہترین توشہ دے کر جاتا ہے وہ یہ 2 رکعتیں. تو یہ جتنی اچھی ہوں گی یہ بہترین توشہ گھر والوں کو دے کے جا رہے ہیں. یہ آخری عمل ہے اس کے، اس گھر میں نہ معلوم سفر سے واپسی ہوگی یا وہیں اللہ اپنے گھر میں رکھ لیں گے. تو ابھی بہترین طریقے سے 2 رکعت اطمینان والی پڑھے، نہ دھو کے، غسل کر کے، صاف کپڑے پہن کے. یہ 2 رکعت سفر کی ہوتی ہیں جو پڑھے گا. پھر اس کے بعد سورہ قریش پڑھے گا، لیلاف قریش پڑھے گا. اس کے بعد 4-5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، سورہ کافرون، سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور آخر میں پھر بسم اللہ. تو یہ 6 بسم اللہ ہو جائیں گے. اس کے بعد خوب اطمینان سے دعا مانگے کہ یا اللہ اب یہ سفر پہ جا رہا ہوں. اور سفر کی مسنون دعائیں، ایک کتاب ہے مسنون دعائیں، اس میں لکھا ہے کہ سفر سے جانے کے وقت کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی. یہ پوری لمبی دعا ہے. اب یہ اطمینان سے دعا پڑھیں اور پھر خوب اپنی دل سے دعائیں مانگے کہ اللہ یہ سب آپ کے حوالے ہیں. اس دعا کے اندر بڑا عجیب ایک جملہ ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال والولد. اے اللہ آپ سفر میں بھی میرے ساتھی ہیں، اور انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ، اور میرے نائب ہیں، میری جگہ اب آپ ہی ہیں میرے گھر والوں کے لیے، میرے مال میں اور میری اولاد میں. ان سب میں آپ میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں.
اللہ کو نائب بنا دیا. اب جو اللہ کو نائب بنا دیا تو گھر محفوظ ہو گیا, اہل اولاد مال سب محفوظ ہو گئے. تو اب خوب اطمینان سے دعائیں مانگنی ہیں, سفر کی جتنی دعائیں ہیں. آخر میں کم از کم اتنا کہہ لے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حج پر گئے اور عام سفر پر جب نکلے تو جو جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری میرے حق میں اور میرے گھر والوں کے حق میں قبول فرما لیجیے. اب یہ دعا کر کے کہتے ہیں کہ مرد بھی نماز پڑھے, اگر گھر والے بھی ساتھ ہیں وہ بھی نماز پڑھیں. اب سب گھر والوں سے ہنستے چہرے کے ساتھ, فرحت کے ساتھ, مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں. فراق پر صدمہ تو ہوتا ہے, جدائی پر رونا تو آتا ہے, تو رو بھی لے, کوئی حرج نہیں, مگر دل خوشی سے بھر رہا ہو کہ محبوب حقیقی کے پاس جا رہے, محبوب حقیقی کے دربار میں جا رہے ہیں. تو گھر والوں کو بھی بتائے کہ رو تو لو, مگر ایسا نہ ہو کہ اداس ہو جاؤ, تم بھی اداس یہ بھی اداس, تو ایک اداسی کی کیفیت نہ ہو, ایک فرحت کی کیفیت ہو, خوشی کی کیفیت ہو. خوشی میں بھی تو رونا ہوتا ہے, جیسے دلہن گھر سے جاتی ہے تو رونا پیٹنا ہوتا ہے مگر خوشی کا ہوتا ہے, اور میت گھر سے جاتی ہے وہ تب بھی رونا پیٹنا ہوتا ہے مگر اداسی کا رونا ہوتا ہے. دونوں رونوں میں کتنا فرق ہے. وہ دلہن جا رہی ہے جب بھی روتے ہیں مگر ایک خوشی کی کیفیت کے ساتھ رونا ہوتا ہے, اور میت جاتی ہے تو بھی رونا ہوتا ہے مگر وہ اداسی کا ہوتا ہے. تو یہ جو رونا ہو نا اداسی والا نہ ہو, خوشی والا ہو. دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے رونے میں. تو رونا بھی ہو کوئی حرج نہیں, یہ فطرت ہے, یہ فطرت سے سلیمہ ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ مرد حضرات محلے کی مسجد میں جائیں گے, پہلے سے مؤذن کو کہہ دیں گے کہ بھئی مسجد کھول کے رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھتے تھے پھر جاتے تھے. تو پھر مسجد میں بھی 2 رکعت نفل مرد حضرات پڑھیں گے, عورتیں تو مسجد جاتی نہیں ہیں. اور وہاں بھی قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھے اور خوب دعائیں مانگے. خوب دعائیں مانگ کے اب پھر یہ مسجد سے نکلے اور سواری پہ سوار ہو جائے. اب سواری میں سوار ہو گئے اور سواری کی جتنی دعائیں ہیں وہ پڑھ لی, اور اب ہمارا سفر شروع ہوگا کراچی کی طرف. تو سفر دیکھو ہم نے پہلے بتایا سفر عبادت ہے, تو اب کچیریاں نہیں کرنی. اب اپنے ساتھ ایک قرآن ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے سفر میں. موبائل پر بھروسہ نہیں کرنا, موبائل میں پڑھنا جائز ہے مگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر ختم. تو اس لیے ایک زپ والا قرآن رکھو. اب جیسے ہی سفر شروع ہوا سفر کی دعائیں ہو گئیں اور اب اپنا قرآن پاک لیا اور سورہ یاسین پڑھی اور سورہ بقرہ پڑھ لی. کراچی پہنچتے پہنچتے یہ 2 کام ہو جائیں گے. سفر کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھنا, سورہ بقرہ پڑھنا لینا, سارے سفر میں آسانی, سہولت, عافیت ہو جاتی ہے الحمدللہ. واپسی تک کے لیے سب کچھ آسانی ہو گئی. ابھی آپ کا سفر ہوا, پھر سارے امیگریشن کے کام سے فارغ ہوئے. اب یہاں تک تو سب کا سفر ایک ہی ہوگا. پھر کچھ تو مدینہ پاک کی پروازیں ہوں گی, کچھ کی جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کی ہوں گی, جدہ کی. تو جو مدینہ منورہ جائیں گے تو ان کو تو کوئی احرام کی پابندیاں نہیں ہیں, تو مدینہ منورہ جانے کے آداب انشاءاللہ بعد کی نشستوں میں ہوں گے. آج جو نشست ہے اس میں ہمیں عمرے کی ترتیب سمجھانی ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر کیا کریں گے. تو اب جو ہے کراچی ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں باندھ لیں گے. یہ احرام کی چادریں ہیں, یہ احرام نہیں ہے. احرام تو نیت کا نام ہے, لبیک پڑھنے کا نام ہے. نیت اور لبیک پڑھیں گے تو احرام شروع ہوگا اور احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی. خالی چادریں باندھ لینے کا نام احرام نہیں ہے, اس کو ایسے مجازاً احرام کہہ دیتے ہیں. تو اب کراچی ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں باندھ لی, اور جن کی پروازیں کنیکٹڈ ہیں, کوئی دبئی ہے, کوئی بحرین ہے, کوئی دوسرے علاقوں سے ہیں, تو وہ اس علاقے میں پہنچ کے احرام باندھیں گے. اور جن کی ڈائریکٹ جدہ کی ہے تو وہی کراچی ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیں گے. احرام کی چادریں باندھ کر اگر نفل پڑھنے کا وقت ہے تو نفل پڑھیں گے. نفل پڑھ کے نیت نہیں کریں گے, جہاز میں بیٹھ جائیں گے. جہاز میں بیٹھ کر جب جہاز پرواز کر جائے تو تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد میقات آتی ہے. مگر چونکہ اس وقت پھر آدمی سو بھی جاتا ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے سونے کی وجہ سے, تو جیسے ہی جہاز پرواز کر جائے, آدھا گھنٹہ گزر جائے, اب نیت کر لو تاکہ بے فکری ہو جائے. اب نیت کیا کرنی ہے کہ یا اللہ عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں, اس کو قبول فرما لیجئے اور آسان فرما دیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 دفعہ مرد حضرات تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں.
پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر دعا مانگنے لگ جائیں. یہ احرام شروع ہو گیا. نیت سے پہلے اگر سر پہ ٹوپی ہے تو وہ اتار لیں، اور بہتر یہی ہے کہ ٹوپی پہنے رکھیں سارے سفر میں، اور جب جہاز میں جب نیت کا وقت آئے اس وقت ٹوپی اتاریں اور پھر نیت کر کے لبیک پڑھ کے دعا مانگنے لگے. یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ اللہ کا مہمان، اس نے سفر کا تقاضا پورا کر دیا ہے، احرام باندھ لیا ہے، اب یہ جو مانگے گا ملے گا. خوب مانگو، دیر تک مانگو. یہ سفر سارا مانگنے کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنا بھکاری دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو جتنا مانگے گا اتنا اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے. اس لیے ابھی سے مانگنے کی عادت ڈالو، بار بار مانگو، بار بار ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد چلتے پھرتے دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً مانگنے لگ جاؤ. تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب مانگنے کی عادت ہو جائے گی تو اب جب ہاتھ اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے تک مانگتے چلے جاؤ. دیر تک مانگو، اور پھر اس مانگنے کے دوران لبیک بھی پڑھتے رہو. احرام کی پابندی شروع ہو گئی. احرام کی پابندی کیا ہے؟ سر نہیں ڈھکنا، چہرہ نہیں ڈھکنا، اور بال نہیں توڑنے، تیز خارش داڑھی میں سر میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ موٹے موٹے ضروری احکام. خوشبو نہیں لگانی. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جہاز میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، وہ پرفیومڈ ہوتے ہیں، تو وہ استعمال نہ کرے. اور جو ہے ہاتھ اگر صاف کرنے ہیں تو احرام کی چادروں سے صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، بار بار لبیک پڑھتے رہیں اور یہ ہمارا سفر چل رہا ہے. دیکھو، سفر کے دوران کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو سنت کے خلاف ہو. اور سب سے اہم کام جو سنت کے خلاف ہو جاتا ہے وہ یہ کھانے کا زیاں. کھانا ملتا ہے جہاز میں، وہ ہماری طبیعت کا ہوتا نہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑتے ہیں، وہ کچرے کے ڈبے میں جاتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ اپنے ہینڈ کیری میں ایک شوپر رکھیں. تو جو چیز آپ کو پسند نہ ہو وہ اپنے شوپر میں ڈال لیں. پھر جب آپ ایئرپورٹ پر نکلیں گے تو وہاں بہت سے بنگالی، پاکستانی، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ شوپر اس کو دے دیں، بھیا آپ کھا لیں، تاکہ اللہ کا رزق ضائع نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ احرام کی حالت اللہ کا مہمان اللہ کے رزق کو ضائع کرے گا، اپنے آنکھوں کے سامنے کرے گا. تو پہلے سے ہی ایک شوپر، 2-3 شوپریں رکھیں. تو وہ کیا ہوگا کہ جب یہ کھانا وغیرہ ملے، پسند نہ آئے، صاف نہ ہو سکے، تو پھر اس کو محفوظ کر لو اور پھر وہ کسی بھی خادم کو دے دو. اور یہ سارے سفر میں ایسا ہی کرنا ہے. جہاں بھی کھانے ملیں، اب آپ کو ہوٹل میں آپ ہوں گے، آپ کو کھانا ڈش میں دے دیں گے. بھئی آپ کتنے آدمیوں کا کھانا؟ 4 آدمیوں کا، تو 4 ڈشیں آپ کو دے دیں گے. اب 2 استعمال میں آئیں، 2 رہ گئیں، تو وہ اسی طرح جو وہاں خادم ہوتے ہیں، حرم کے خادم، دوسرے خادم، ان کو دے دیں. ضائع بالکل نہ کریں. بس ضائع ہوا اور وہاں نوٹ ہو گیا کہ بھئی یہ حاجی کھانا ضائع کر رہا ہے، ہماری نعمتیں کی ناقدری کر رہا ہے، محرومی ہو جائے گی، چالان ہو جائے گا، چالان کٹ جائے گا. چوکن نہ رہنا ہے، ایک چیز بھی ضائع نہیں کرنی. ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے ساتھیوں کو کہا تھا بھئی روٹی ضائع نہیں کرنی، جو بچ جائے گی. تو ہم کیا کرتے تھے، جو روٹی بچ جاتی اور جو سالن بچ جاتا تو وہ وہاں کالیاں گھومتی ہیں، دوسرے اس کو بنا کے دے دیتے تھے. خدا کی شان، آدھی روٹی ایک دن بچ گئی تھی تو وہ رات کو نیچے پلنگ کے نیچے چلی گئی. دوسرے دن صبح ہم بھول گئے دینا، اور جب ہم مدینے جانے لگے تو وہ نکلی. ارے بھائی یہ روٹی تو ضائع ہوگی، اب کیا کریں؟ وہ ساتھی بھی پریشان، یا اللہ پھر رزق ضائع ہو رہا ہے، کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ اس کے ٹکڑے کرو اور کبوتروں کو دے دو. وہاں گئے، کبوتروں کو ڈالا، ادھر صاف ہو گیا. دیکھو، جب آدمی فکر کرتا ہے تو رزق ضائع ہونے سے بچتا ہے. اب ہم سوچتے کہ یار اب چاہیے، اب آدھی روٹی تو ہے بھائی، اب کیا کریں، اب سوکھ گئی، اب کس کو دیں گے، چھوڑو بھائی، چلو کچرے کے حوالے کرو. یہ بھی تو کچرے کے حوالے ہو جاتی. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ مدینہ پاک میں کیا ہوتا ہے کہ افطاری روز ملتی ہے، تو اس میں کچھ ڈبل روٹیاں ہوتی ہیں، وہ کھانے میں نہیں آتی، تو وہ بچ گئیں اور بہت ساری ہو گئیں، بہت ساری رہ گئیں. تو اب کیا کریں، روز تازہ کھانا مل رہا ہے، اب یہ کس کو دیں، کیا کریں، کڑک بھی ہو گئی. تو ہمارے ایک ساتھی تھے،
ان کو ہم نے کہا بھائی یہ اتنی ساری روٹیاں ہو گئی، یہ کیا کریں؟ کہ کیوں فکر کرتے ہو، مجھے دو. پھر وہ لے گیا. پھر وہ دوسرے دن ہمیں صبح اس نے ساتھی کے موبائل پر واٹس ایپ کیا کہ بھئی دیکھو تمہاری روٹیاں کبوتر کھا رہے ہیں. وہ 15 منٹ میں اتنے کبوتر تھے کہ وہ ساری روٹیاں چٹ کر گئے. وہ کہا کہ بھئی تمہاری روٹیاں صحیح جگہ چلی گئی، ضائع نہیں ہوئی. تو رزق کی حفاظت کرنی ہے بھائی اس سفر میں. تو جہاز سے شروع ہوگا یہ حفاظت کا معاملہ اور آخر تک اس کا اہتمام کرنا ہے ہر جگہ. عرفات میں بھی لوگ رزق ضائع کرتے ہیں، مینا میں بھی ہو جاتا ہے رزق ضائع بھائی. تو عرفات میں بھی تھوڑا سا کھانا لو، جتنا کھا سکو پلیٹیں صاف کرو. مینا میں جتنا کھا سکو اتنا لو، اس سے زیادہ نہیں لو. تھوڑا سا لو تاکہ پلیٹیں صاف ہوں. اس کا اہتمام کرو کہ بھئی کھانا کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. علماء نے لکھا ہے کہ سفر حج میں جو نیک کام کی عادت پڑ گئی نا، سارا اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی توفیق دیں گے. اور جس گناہ کی عادت پڑ گئی زندگی بھر نہیں چھوٹ سکے گا وہ گناہ. تو اگر کھانا رزق کے ضیاع کی عادت پڑ گئی زندگی بھر نہیں چھوٹ سکتا. اس لیے اہتمام سے ایک ایک ذرہ رزق اس کی قدر کرنی ہے، ضائع کرنے سے بچنا ہے. تو اب یہ جہاز کا سفر ہمارا ہو رہا ہے اور لبیک پڑھتے چلے جائیں اور لبیک کی کثرت کرنی ہے. مرد حضرات زور سے پڑھیں. پورا جہاز خاموش ہوتا ہے، کوئی لبیک نہیں پڑھتا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہر تھوڑی دیر بعد لبیک پڑھتے رہیں، ہر تھوڑی دیر بعد لبیک پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ یہ امیگریشن کے کام ہوں گے وہاں نظروں کی پوری حفاظت کرتے ہوئے. اور یہاں بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے، کہتے آگے چلو. بس میں بٹھا دیتے ہیں، 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے بس میں بیٹھے رہو اور نماز قضا ہو جاتی ہے. تو کوشش کرو کہ زبردستی پڑھ لو. پہلے سے وضو وغیرہ تیار رکھو، نماز کا وقت ہو گیا تو بس میں چڑھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لو. اس کی کوشش کرو کہیں بھی نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے اپنی نماز پڑھو پھر بسوں میں بیٹھو. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کہیں آگے پڑھ لینا تو اس چکر میں نماز قضا ہو جاتی ہے. اس کی فکر پہلے سے ہی ہو کہ ہم کتنے بجے پہنچیں گے، کون سی نماز کا وقت ہوگا، کتنا وقت ہوگا، کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے. تو کیونکہ جدہ سے مکہ تک پہنچانے میں تقریباً یہ بس میں 1 ڈیڑھ گھنٹہ روک دیتے ہیں، اس کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہنچنے میں لگتا ہے. تو 2.5 گھنٹے تقریباً یہ ہمارا جدہ ایئرپورٹ سے لے کر بس میں بیٹھنے سے لے کر مکہ مکرمہ ہوٹل تک پہنچنے میں 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور اس میں جو نماز قضا ہو گئی تو اس لیے چوکنا رہنا ہے، نماز کی فکر کرنی ہے. پھر جیسے ہی ہم پہنچیں گے ہوٹل، وہی بات تحمل، برداشت، اپنے کمرے کا نمبر دیکھ لو، اطمینان سے جب سب لوگ چلے جائیں تو اپنا ہوٹل سارا سامان ہوٹل اپنے کمرے میں سیٹ کریں. اور بھائی دیکھو اب کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے جلدی عمرہ کریں. تو بھائی جلدی عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 رات پہلے سے مہمانوں کے ساتھ ہم رہے، سفر میں وقت گزرا، تھکن سے چور ہیں، 2-3 گھنٹے آرام کرو، نیند کرو تاکہ طبیعت میں نشاط آ جائے، ہمت آ جائے، بشاشت آ جائے. پھر کھانا کھاؤ، چائے پیو، جب طبیعت میں خوب انشرح ہو جائے اب چلو سفر پہ. اب جب ہم آرام کریں گے تو اے سی چل رہا ہوگا تو چادر اوڑھ سکتے ہیں، پاؤں پر بھی ڈال سکتے ہیں، صرف چہرہ اور سر پہ چادر نہیں ڈال سکتے. تو اس کا ذرا خیال رکھیں کہ چادر اوڑھ لیں یہاں تک، کمبل وغیرہ سینے تک، چہرہ اور سر کو نہیں ڈھانپنا. باقی سارا جسم ڈھانپ سکتے ہیں، پاؤں بھی ڈھانپ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور پھر جب اطمینان کے ساتھ طبیعت میں نشاط آ گیا اب چلو بھائی اب ہم جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے. عمرے میں 2 فرض ہوتے ہیں، 2 واجب ہوتے ہیں. ایک نیت کر کے احرام باندھنا یہ فرض ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا یہ فرض ہوتا ہے. صفا مروہ کی سعی کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اور جو ہے سر منڈانا یہ واجب ہوتا ہے. 4 کام ہیں عمرے میں. تو پہلا فرض ہمارا جہاز میں ہو چکا تھا، اب دوسرا فرض ادا کرنے کے لیے ہم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اس دوران گھر والوں کو سارے راستے سمجھا دو کہ بھی دیکھو اس طرح ہمیں بس میں بیٹھنا ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے. ہوٹل کے کارڈ وغیرہ لے لو، گھر والوں کو بھی دو، اپنے پاس بھی رکھو تاکہ آگے پیچھے ہو تو ہوٹل کا کارڈ ہوگا تو فون کر کے ہوٹل پہ پہنچنا آسان ہو جائے گا. ابھی اپنے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو یہاں بھی گھر والوں کو سمجھا دو کہ دیکھو یہ جو ہم اس گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، یہ مثلا باب فہد ہے، 79 نمبر گیٹ ہے. اگر کہیں بھول چوک ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئے تو یہیں 79 پہ آ جائیں گے اور فلاں جگہ آ جائیں گے. جب دروازے میں داخل ہو رہے ہیں اسی وقت جگہ بتا دی کہ اگر کچھ آگے پیچھے ہوئے تو بھئی یہ جو ہے جگہ ہے یہاں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، ایک دوسرے کا انتظار کر لیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو پہلے سے ہی یہ ہدف طے کر لیں کہ ہمیں اگر گم ہو گئے تو یہاں پہنچنا ہے.
اس کے بعد بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہوئے، سنت کے مطابق سیدھا پاؤں داخل کیا، دعائیں پڑھی اور ایسی جگہ، پھر نیچے سیڑھیاں اتر گئے، مطاف میں پہنچ گئے، ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب بیت اللہ کو دیکھو اور بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کے خوب دعائیں مانگو۔ اب بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اتنی لمبی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر، آخری درجہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ کو دیکھتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، جتنی دیر دعائیں مانگو مانگتے رہو۔ اچھا، کئی ساتھی اکٹھے جاتے ہیں، 8 10 15 20 ساتھی ہوتے ہیں، کسی کا دل زیادہ دعا میں لگتا ہے، کسی کا کم لگتا ہے، تو جو دعا کر لے وہ پیچھے جا کے بیٹھ جائے، بیت اللہ کو دیکھتا رہے، اور جو مانگ رہا ہے اسے مانگنے دے، بار بار اس کو یہ نہ تنبیہ کرے کہ چلو اب جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ جس کا دل دعا میں لگ گیا اس کو مانگنے دو، اور جس کی دعا ختم ہو گئی ہے وہ پیچھے بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتا رہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے پر 20 رحمتیں برستی ہیں، بیت اللہ پر ہر وقت 120 رحمتیں برستی ہیں، 20 رحمتیں دیکھنے والے کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والے کو ملتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو ملتی ہیں۔ تو طواف جو کرے گا اس کو 60 رحمتیں، جو نوافل پڑھے گا اس کو 40 رحمتیں، اور جو صرف دیکھتا رہے گا، کوئی ذکر نہیں کر رہا، کوئی دعا نہیں پڑھ رہا، کوئی تلاوت نہیں کر رہا، بس بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو 20 رحمتیں برسیں گی کہ محبوب حقیقی کے گھر کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا میٹر چل رہا ہے، تو جو دعا میں لگا ہوا ہے اس کو دعا مانگنے دو، اور ہماری دعا اگر پوری ہو گئی ہے تو ہم بس بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، اور بس اب بیت اللہ کو دیکھ لیا، لبیک ختم ہو گئی، اب لبیک نہیں پڑھنی۔ اب جب سب ساتھی فارغ ہو گئے، اب ہمیں ہری لائٹ کی طرف جانا ہے اور طواف کا آغاز کرنا ہے، یہ دوسرے فرض کا آغاز۔ تو ہم کیا کریں گے، سیدھا کندھا کھول لیں گے، اس کو استباء کہتے ہیں، احرام کی چادر میں یہ استباء، سیدھا کندھا کھولنے کو استباء کہتے ہیں، یا استباء شروع ہو گیا، سیدھا کندھا کھل گیا، اور جو ہے اب ساتھ چلیں گے، اور گھر والے آپ کا بیلٹ پکڑ لیں، اور ہری بتی پیچھے ہوگی، بیت اللہ سامنے ہوگا، نیت کریں گے کہ یا اللہ عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے کر لیں گے، اس کو کہتے ہیں نیت کرنا۔ پھر آگے ہاتھ اس طرح سینے کی طرف کریں گے اور حجر اسود کی طرف کریں گے کہ جیسے کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور یہ کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیں گے، گویا حجر اسود کا ہم نے بوسہ لے لیا، اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ نیت کرنا کہلاتا ہے، اور آگے ہاتھ کر کے ہاتھوں کو چومنا یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ دونوں عمل سنت ہیں، نہیں ہو تو کوئی حرج بھی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ رش ہوتے ہیں، یہ بھیڑ ہوتی ہے، تو یہ سارے کام جلدی سے کرنے ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، چومے اور شروع ہو گئے، طواف شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی جو سنت ہے، اس وقت کی ایک دعا بھی ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہم آمنت بکتابی، نہیں اللہم، یہ ذہن سے نکل گئی، کل بتائیں گے آپ کو کہ یہ اس وقت کی دعا ہے خاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑی پیاری دعا ہے کہ وہ دعا کر کے اب ہمیں کیا کرنا ہے، رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں سینہ تاننا، گردن کو اکڑنا اور کندھے کو ہلاتے ہوئے چلنا، اس کو کہتے ہیں رمل۔ 3 چکروں میں یہ رمل کرنا ہے، تو یہ 3 چکروں میں رمل کرتے ہوئے چلنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو پہلا چکر ہوگا رمل کرتے ہوئے، پھر دوسرا چکر ہوگا، پھر تیسرا چکر ہوگا۔ اور طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ سینہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ چہرہ کرنا ہے، صرف استلام کے وقت چہرہ ہوگا، سینہ اسی طرف رہے گا، بس چہرہ کریں گے، ہاتھ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہاتھوں کو چومیں گے اور چلتے چلے جائیں گے۔ تو 3 چکروں میں تو رمل ہوگا، اور بقایا 4 چکر جو اپنی رفتار پر ہوں گے جیسا عام طریقے سے ہوتے ہیں۔ طواف کے دوران تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اطمینان سے پڑھتے رہیں۔ اور چوتھا کلمہ استغفار
درود شریف اور اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں دوران طواف، جو بھی مانگنا ہو. 7 چکروں میں اسی طرح. حجر 4 کونے ہیں بیت اللہ کے. پہلا کونا حجر اسود کا، دوسرا کونا رکن شامی، تیسرا رکن عراقی اور چوتھا رکن یمانی کہلاتا ہے. جب ہم رکن یمانی سے حجر اسود تک آئیں گے، چوتھے کونے سے لے کر پہلے کونے تک، تو اس دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی ہے. اور تصور میں یہ کلانا ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پر یہ دعا فرماتے تھے، تو یا اللہ اس وقت جو رحمتیں برسی ہیں اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیے. اور اس تصور سے طواف میں بار بار یہ تصور لانا ہے کہ یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے تھے، طواف فرماتے تھے. سارے صحابہ کرام اس بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے تھے. سارے انبیاء علیہ السلام اس بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے تھے. سارے اولیاء کرام اس بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے تھے. آج میں گناہوں میں ڈوبا ہوا اللہ کا ناکارہ نالائق بندہ، اللہ نے مجھے یہاں بلا دیا، تو یا اللہ آپ اپنے فضل سے ساری نجاستوں کو دھو دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جتنی میری گندگیاں ہیں ساری دھو دیجئے اور پاک صاف کر دیجئے. اور جو رحمتیں ان نیک ہستیوں پر برسی تھیں اے اللہ اس میں سے حصہ دیجئے. تو اب یہ تصور کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ یہ طواف کر رہا ہے. نگاہیں نیچی ہیں، ضرورتاً ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش ہوتی ہے اور ضرورتاً بات بھی کر سکتے ہیں طواف کے دوران. بلا وجہ موبائل وغیرہ سب بند کر دیں. یہ نہیں کہ موبائل پر باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو سارے انوار ختم ہو جاتے ہیں. جائز ہے، جیسے ایمرجنسی کوئی کال آ گئی تو اس کو اطلاع کر دی کہ ہاں بھائی میں طواف کر رہا ہوں یا فلاں جگہ ہوں تو ٹھیک ہے، مگر بہتر یہ کہ اس کو بالکل ہی بند کر دیں کہ عبادت ہے تو عبادت میں مخلوق کو کیا دخل، بس اللہ کی طرف اللہ کا بندہ متوجہ ہو. تو 7 چکر اطمینان سے کرنے ہیں. ایک یہ جلدی بھاگ کے کرو، ایک اطمینان سے کرو. تو شروع کے 3 چکروں میں رمل ہوگا، باقی 4 چکر اپنی رفتار پر ہوں گے. جیسے ہی 7واں چکر پورا ہوگا تو 8واں استلام بالکل سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چومیں گے اور پھر جو ہے مقام ابراہیم کی طرف جائیں گے. اور مقام ابراہیم پر جا کے اب 2 رکعت نفل پڑھیں گے. یہاں پہنچے کندھا ڈھک لیں گے، جو نفل پڑھیں گے کندھا ڈھک کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم پر جائیں گے اور وہاں جہاں بھی جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیں گے. اگر وہاں رش ہے تو جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لو. یہ 2 رکعت ہیں تو نفل مگر اس کی ادائیگی واجب ہے. یہ کندھا ڈھک کے پڑھنی ہے، اطمینان سے پڑھنی ہے. اس میں بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے. اب خوب اطمینان سے نفل پڑھ کے گھر والے بھی ساتھ پڑھ لیں، خود بھی پڑھ لیں اور پھر اب بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے خوب دعائیں مانگیں. مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب خوب دعائیں مانگ لی. اب پیچھے زمزم کے نلکے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر زمزم پینا ہے اور زمزم پی کر بھی دعا مانگنی. زمزم کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو خوب اطمینان سے دعائیں مانگ کے اب ہم سعی کے لیے جائیں گے. پیچھے سے ہی سعی کا راستہ ہے. سعی کے لیے وہ چاڑی سی بنی ہوئی ہے اور جب چاڑی ختم ہوگی تو ایک ہری لائٹ ہوگی، اس کے نیچے کھڑے ہو کر نواں استلام کرنا ہے. یہ سعی کا استلام کہلاتا ہے. وہی حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چومنا ہے اور پھر جو ہے سعی کے لیے جانا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھتے ہوئے سعی کے لیے جانا ہے اور صفا پہ جانا ہے. صفا پہ جا کے اب کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. بعض اوقات بیت اللہ نظر آتا ہے، بعض اوقات وہ آڑ کھڑی ہوتی ہیں تو نظر نہیں آتا. تو بہرحال جہاں سے بیت اللہ نظر آئے وہاں کھڑے ہو کے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما. اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی. یہاں اس طرح استلام نہیں کرنا، یہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. اور یہاں ایک خاص عمل ہے کہ دعا کے دوران 21 دفعہ تکبیر پڑھنی ہے اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، 3 دفعہ تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح 3 دفعہ تکبیر کہتے ہیں. 7 دفعہ تکبیر کہیں گے تو 21 تکبیریں ہو جائیں گی اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ ہو جائے گا. یہ عمل کر کے اب خوب دعائیں مانگ لو، صفا پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد اب صفا سے ہم چلیں گے مروہ کی طرف. جب ہری بتی آئے گی تو مرد حضرات تھوڑی سی رفتار تیز کر دیں گے، بہت تیز بھی نہیں بھاگیں گے اور بالکل آہستہ بھی نہیں ہوں گے. ایسی رفتار ہوگی جیسے کہ جلدی آدمی چلتا ہے، جلدی جلدی وہ دوسری ہری بتی تک پہنچ جائے. اس دوران رب اغفر وارحم انت العز الاکرم یہ پڑھتا رہے، ورنہ کوئی سی بھی دعا پڑھتا رہے. صحیح کے دوران بھی وہی بات، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ دعائیں اپنی زبان میں دعائیں کرتا رہے. اور جب مرد حضرات تیزی سے آگے جائیں گے، خواتین اپنی رفتار پہ رہیں گی. آگے جا کے مرد حضرات اپنی رفتار بالکل آہستہ کر لیں یہاں تک کہ خواتین ساتھ ہو جائیں. پھر ساتھ چلتے 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 مروہ پر پہنچ جائیں. پھر مروہ پر وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، مگر مروہ پر بھی وہی کرنا ہے جو صفا پہ کیا تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر 21 تکبیریں کہنی ہیں اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور پھر خوب دعائیں مانگنی ہیں. تو صفا سے مروہ ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر. یہاں بھی گری ہری لائٹ آئے گی تو رفتار بڑھانی ہے. پھر صفا پہ پہنچ کے دعائیں مانگنی ہے. ہر چکر میں اسی طرح دعائیں کرنی ہیں اور یہ 21 تکبیریں اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. اور جب 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا تو اب ہمارا صحیح پوری ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ بعض اوقات راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو حرم میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لو. صحیح کے بعد نفل پڑھنا مستحب ہے، طواف کے بعد تو واجب ہے اور صحیح کے بعد مستحب ہے. اگر وہاں راستے کھلے ہوئے ہیں تو حرم میں چلے جاؤ اور 2 رکعت پڑھ لو. راستے کھلے ہوئے نہیں ہیں تو پھر وہیں سے باہر جانا ہوتا ہے. اب باہر جا کر اب حلق رہ گیا ہمارا، اب حلق کرنا ہے. حلق آپس میں ایک دوسرے کا کر لو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے نائی سے کروا لو تو بھی ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ایک آدمی نائی سے کرے پھر وہ سب کا کرے، یہ ضروری نہیں ہے. بس خود اپنا بھی کر سکتا ہے حلق اور آپس میں ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جیسے ہی حلق کریں گے احرام کی پابندیاں ختم. اب خوشبو والا صابن بھی استعمال کرو، نہانا دھونا بھی کرو، سب کچھ کرو. اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ سب کا دل یہ چاہتا ہے کہ مطاف میں پہنچیں اور مطاف میں احرام کی چادروں کے بغیر جانے نہیں دیتے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ نیچے ہی طواف کریں. اوپر کا طواف وہ 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہے ایک طواف، اور نیچے 25 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو نیچے 3 طواف ہو جائیں گے، اوپر 1 طواف ہوگا، اور اوپر سے بیت اللہ نظر بھی نہیں آتا اور نیچے سے بیت اللہ ہوتا ہے. تو ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے، ایک طبیعت کا میلان ہوتا ہے. تو طبیعت چاہتی ہے کہ بیت اللہ کے قریب رہیں. تو اس میں آسان طریقہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی حلق کو 1 دن 2 دن بعد کراؤ، جب تک احرام کی پابندیاں رہیں گی. 2 دن بعد حلق کرا لو اور احرام کی پابندیاں رہیں گی تو بھئی جا کے نیچے نمازیں پڑھتے رہو. ساری نمازیں حرم کے قریب ہوں، پھر طواف بھی نیچے ہوں. صحیح بھی نہیں، صحیح تو ہے ہی نہیں. نفلی طواف جتنے چاہے کرو، بس احرام کی پابندی رہے گی کہ بھئی وہ صابن سے ہاتھ نہیں دھونا ہوگا، اس کا ذرا خیال رکھنا ہوگا. اور جو چادر نہیں اوڑھنی، سینے تک اوڑھنی ہے، چہرہ نہیں ڈھکنا، سر نہیں ڈھکنا، اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا، بالوں کا احتیاط کرنا. یہ تھوڑی پابندیاں ہوں گی. باقی یہ کہ ساری نمازیں نیچے ہوں گی. 2 دن بعد 3 دن بعد جب طبیعت بہت بوجھل ہو گئی اب حلق کرا لو. حلق کرا کے نہا دو گے. اب 1 دن اوپر نماز پڑھو، 2 دن اوپر نماز پڑھو، پھر مسجد عائشہ چلے جاؤ، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے پھر 2-3 دن اسی طرح احرام کی پابندیوں میں رہو اور خوب نیچے طواف کرو. تو کثرت سے بیت اللہ کا قرب بھی ملے گا. بھائی طواف کی حالت، احرام کی حالت میں بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہاں خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو سے بچنا ہے. تو اگر حجر اسود کا بھی موقع مل جائے تو قریب نہیں جانا، بیت اللہ کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. لوگ وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر احرام کی حالت میں وہاں چمٹ گئے اور ہاتھوں میں خوشبو لگ گئی تو دم آ جائے گا. اس لیے ذرا احتیاط کرنی ہے. بس قریب چلے جاؤ، دعا مانگتے رہو، بیت اللہ کو دیکھتے رہو، ہاتھ نہیں لگاؤ، دعا مانگو، اور جتنی نمازیں ہو سکے بیت اللہ کے اندر ہی پڑھو. تو یہ ہے مختصر خلاصہ عمرے کے سفر کا. تو اس میں 2 فرض ہوتے ہیں، 2 واجب ہوتے ہیں. یہ بات سامنے آئی، سارا سفر سامنے. اب نفلی طواف جتنے چاہے کرو اور جو ہے کثرت سے تلاوت کرو، زیادہ وقت حرم میں گزارو. ہم اپنے ساتھیوں کو طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، فجر کی نماز پڑھ کے اگر ہمت ہو تو اشراق تک 1 طواف کر لو، پھر اشراق پڑھ کر گھر آ کے آرام کر لو،
اور پھر 10 بجے اٹھ کر نہا دھو کے تازہ دم ہو کے پھر حرم آ جاؤ. اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد دیر تک بیت اللہ کو دیکھتے رہو، پھر اپنے ہوٹل جاؤ. دوپہر کی روٹی حرم میں ہی کچھ چٹک مٹک کر لو. بار بار آنے جانے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، تو یہ جو ہے ساری نمازیں بھی حرم میں ہوں گی اور وقت بھی قیمتی بنے گا. تھوڑا آرام کرنا ہو تو عصر کے بعد تھوڑی دیر، وہاں عصر سے مغرب تک وقت لمبا ہوتا ہے، تو عصر کے بعد جا کے پیچھے 1 گھنٹہ آرام کرو، پھر وضو استنجا کر کے آ جاؤ، اور پھر عصر مغرب سے پہلے 1 یا 2 طواف کرو، اور پھر مغرب سے عشاء تک ایک جگہ پکڑ لو، وہیں وقت گزارو. پھر عشاء کے بعد اگر ہمت ہے 1 طواف کرو، اور پھر اپنے ہوٹل چلے جاؤ، پھر آرام کرو. رات کو 2-3 گھنٹے آرام ہو، دن میں 2-3 گھنٹے آرام ہو، اور 1 گھنٹہ حرم میں آرام ہو. 7 گھنٹے اگر آرام ہو جائے تو کافی ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزر جاتا ہے. تو اگر اس طرح وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ قیمتی بنے گا. ٹھیک ہے، آج تھوڑی دیر ہو گئی. اب یہ ہے کہ کل دوبارہ اس کا مختصر مذاکرہ ہوگا، پھر احرام باندھنے کا طریقہ، رمل کا طریقہ، استباء کا طریقہ، وہ بھی انشاءاللہ کل سامنے آئے گا. اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ بھئی حج کے دن ایام کیسے گزارنے ہیں. پھر جو منگل کی نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ مدینہ منورہ کے آداب ہوں گے کہ مدینہ منورہ میں کیسے آداب سے رہنا ہے، کس طرح وقت گزارنا ہے. اور پھر آخری نشست میں انشاءاللہ سوال جواب بھی ہوگا بدھ کے دن، اور آخر میں تینوں نشستوں کا خلاصہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آج جو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ بھئی حج کے آداب میں سے یہ کہ رفث نہیں کرنا، فسوق نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، گھر سے نکلنے سے کے ساتھ ہی عبادت کی نیت کرنی ہے کہ عبادت کا سفر ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اور پھر جو ہے بے فکری نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو، زیادہ ہنسی مذاق نہ ہو، بس ہر کام احتیاط سے اعتدال سے کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ سفر قیمتی بن جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا